السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے آج یہ سماعت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا عید کیسے گزرتا تھا، اور یہ لوگ عید کے دن کیا کیا کرتے تھے۔ عزیز سامعین و سامعات، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عید کے دن حبشی لوگ مسجد میں نیزے سے کھیل کود کرتے اور کرتب دکھاتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کا کھیل دیکھا کرتی تھیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لائے، اور اس وقت میرے پاس انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھیں جو بعث کے دن انصار نے پڑھے تھے، اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ اے ابو بکر، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952 و صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اور اس وقت 2 نوخیز لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر ہٹایا اور فرمایا، دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید، کہ اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو اور مت روکو، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 987۔ اور اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح ماہ رمضان ایک لمحہ ضائع کے بغیر اسے گزارتے، اسی طرح ان کا عید کا دن بھی گزرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لوگوں، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئیں، بلا شبہ اس کی عید ہے، اور جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادت قبول ہوئی یا انہیں رد کر دیا گیا۔ نیز ایک شخص عید کے روز امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، اور عید کے روز یہ خشک روٹی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اور فرید و عمدہ کھانا کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کا قیام قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی، اور یہی اصل عید ہے۔ اور ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر ایسا دن جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید ہے۔ اور عید کے دن لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کرتے تو وہ کہتے، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے کہ عید اس کی نہیں جو عمدہ لباس پہن لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر! جب ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عید کے دن یہ حال ہوتا تھا تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں عید کے دن خوشیاں منائیں، کیونکہ عید ہے ہی خوشی و مسرت کا دن، اور سیر و تفریح بھی کریں، لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ دوران تفریح ہم سے کوئی خلاف شرع کام صادر نہ ہو، بلکہ رمضان المبارک میں ہم جس طرح نیکی کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے اس کے آثار
اس تہوار کے دن بھی ہم پر نمایاں ہوں، اور جس طرح رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کا دن گزارتے تھے، ہم بھی ویسا ہی کریں۔ اور عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے رشتہ دار اور آس پڑوس پر نظر دوڑائے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔ وہ اپنی غربت کی وجہ کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے اور نئے لباس نہیں لے پائیں، ان کے پاس اس دن کھانے کے لیے کھانا ہے یا نہیں، اور ان کے حال سے واقف ہونے کے بعد انہیں نہ بھولیں، بلکہ ہر فرد حسب توفیق انہیں بھی عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کرے، کیونکہ عید نام ہی ہے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کا۔ اس لیے ضرور بالضرور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، اگر ہو سکے تو عید کے کچھ دن پہلے سے ہی ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پوری کر سکیں، انہیں لباس دلا سکیں اور کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ یہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو دیں، ان کی مدد کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیں، واللہ غریب مسلمانوں کی ایسے خوشی کے موقع پر بے لوث مدد اور خدمت کر کے ایسی روحانی خوشی حاصل ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی دعا ملے گی وہ الگ، نیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہوگی یہ الگ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں مزید عطا فرمائے گا یہ الگ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تو خوشیاں منائیں ہی، اور ساتھ ہی اپنے ارد گرد اور آس پڑوس میں رہنے والے غریب مسلمانوں اور رشتہ داروں کا بھی خاص خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں عید الفطر کا استقبال اسلام کے حدود و قیود میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کر اسے منانے کی توفیق دے، اور ہمیں عید بار بار نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔